मेरा नाम डॉक्टर नदीम सजाद राजा है। आप मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर राजा नदीम सजाद ऑफिशियल देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ जो बच्चेदानी में रसौलियाँ होती हैं, जिनको आप यूट्राइन फाइब्रॉइड्स भी कहते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। यूट्राइन फाइब्रॉइड्स या बच्चेदानी में रसौलियाँ, असल में ये होता है कि वहाँ पर सेल्स की जो है वो बढ़ोतरी होना शुरू हो जाती है और वो इकट्ठे होके एक रसौली बनाते हैं। और ये अमूमन जो बच्चा पैदा करने वाली उम्र होती है, जिस तरह कहते हैं कि 15 साल से लेके 45 साल तक जो औरत के बच्चेदानी में ये रसौलियाँ पैदा होती हैं, और ये कभी भी कैंसर में मुंतकिल नहीं होती या कभी भी उसके साथ इनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। इसके मुख्तलिफ़ साइज़ होते हैं। कुछ में इंसानी आँख इसको नहीं देख सकती, कुछ में ये बहुत बड़ी होती हैं और जिसकी वजह से जो बच्चेदानी है उसको भी बहुत ज़्यादा बड़ा कर देती हैं। ये रसौलियाँ जो होती हैं, एक भी हो सकती है, बेशुमार भी हो सकती हैं। अमूमन इसमें ये होता है कि कोई अलामात नहीं ज़ाहिर होती, और जब भी कोई भी खातून अगर उसके बच्चेदानी में रसौलियाँ हों तो वो किसी और बीमारी के साथ डॉक्टर के पास जाए तो अमूमन ये होता है कि हादसाती तौर पर इनकी तशख़ीस होती है। अब बात करते हैं कि इसकी अलामात क्या होती हैं। तो अलामात इसकी होती हैं कि कितनी मिक़दार में हैं, किस जगह पे हैं, और इनकी वजह से क्या मसला पेश आ रहा है। बहुत ज़्यादा जो खून आना शुरू हो जाता है, जो हर महीने पीरियड्स आते हैं माहवारी, वो बहुत ज़्यादा खून आता है, और जो उसका खून आने का दौरानिया है, मेंसेस का जो दौरानिया है, वो दौरानिया बढ़ जाता है। पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा आप ये कहें कि दर्द भी होता है और महसूस होता है भारी भारीपन। इसकी वजह से बार बार पेशाब करने के लिए जाना पड़ता है और ऐसे महसूस होता है कि जैसे मसाना खाली नहीं हुआ, और जो भी मरीज़ होता है उसको दोबारा बाथरूम जाने की हाजत पेश आती है। इसकी वजह से कब्ज़ भी हो जाती है, कमर के निचले हिस्से में टांगों में दर्द होता है, और जिनसी अमल के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अब बात करते हैं कि जो पेट में या बच्चेदानी में जो रसौलियाँ होती हैं, फाइब्रस होते हैं, उनकी वजह क्या होती है। अभी तक कोई ख़ास वजह तो मालूम नहीं हो सकी, बेशुमार रिसर्च हो रही है, लेकिन कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि जो खुलिये होते हैं उनमें जीनियाती तब्दीलियाँ आती हैं, जेनेटिक चेंजेस आती हैं, जिसकी वजह से उनका जो नॉर्मल काम होता है वो मुतासर होता है, और वो फिर बहुत ज़्यादा सेल बनना शुरू हो जाते हैं और इसकी वजह से ग्रोथ हो जाती है। हार्मोन्स जो होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, जिनका काम ये होता है कि वो माहवारी के दौरान वो जो यूट्रस की एक ऊपर वाली तह होती है उस पर वो काम करते हैं, उसको वो डेवलप करते हैं। जब इनकी मिक़दार ज़्यादा हो जाए तो इसकी वजह से भी जो फाइब्रॉइड्स हैं उनको ये मदद देते हैं कि ताकि वो बढ़ें। इसके अलावा जो फाइब्रॉइड्स होते हैं उनमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की जो मिक़दार होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और इसी तरह जब हैज़ आना बंद हो जाता है, जब औरतें मीनोपॉज में चली जाती हैं, तो फाइब्रस जो होते हैं उनका हुज्म वो कम हो जाता है। इसके अलावा और भी ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, उसको कहते हैं। ये एक किस्म का मटेरियल होता है, जिस तरह आपको पता होगा कि हम जब भी मकानों की तामीर करते हैं तो ईंटें लगाते हैं, तो ईंटों के दरमियान सीमट सा होता है। तो इसी तरह ये भी एक मटेरियल होता है, जो सेल्स होते हैं तो उनके दरमियान ये मटेरियल आता है और उनको एक दूसरे के साथ जोड़ने में मदद देता है, जिसकी वजह से फाइब्रॉइड का जो साइज़ है
وہ بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹرز یہ یقین رکھتے ہیں کہ جو فائبرائڈز ہیں ان کی جو ابتدا ہوتی ہے نشو و نما کی، وہ سٹیم سیل سے ہوتی ہے۔ سٹیم سیلز جو ہوتے ہیں یہ ایک آپ کہیں کہ یہ ہوتے ہیں اسموتھ مسکولر ٹیشو میں، یوٹرس کے اسموتھ مسکولر ٹیشو میں، جس کو یوٹرس کو آپ کو پتہ ہے کہ مائومیٹریم بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ سیلز جو ہیں یہ تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزرتے ہیں اور فائبرائڈ بناتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ کون سی مستورات ہوتی ہیں جن میں فائبرائڈ بننے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ خاندانوں میں بھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی خاتون کا جو حیض آنا، مینسز آنے بہت جلدی شروع ہو جائیں، اس میں بھی امکان ہوتا ہے کہ اس کے پیٹ میں، اس کی بچہ دانی میں رسولیاں بن جائیں۔ موٹی جو عورتیں ہوتی ہیں جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے، جن میں وائٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے، یا جو سبزیاں اور فروٹ کم کھاتے ہیں، اس کے علاوہ دودھ کم پیتے ہیں، یا بہت زیادہ الکحل پیتے ہیں، اور خاص طور پہ جو بیئر ہوتی ہے اس میں زیادہ امکان ہوتا ہے کہ عورت میں بچہ دانی میں رسولیاں بن جائیں۔ بچہ دانی میں رسولیاں ہونے سے کمپلیکیشنز کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ ایک تو آپ کو پتہ ہے بانجھ پن کا خطرہ رہتا ہے، بہت زیادہ خون بہنے کی وجہ سے خون کی کمی بھی ہو جاتی ہے، بندہ اپنے آپ کو آرام دہ نہیں محسوس کرتا، ہر وقت تھکا تھکا سا رہتا ہے، اور جب کسی عورت کے پیٹ میں رسولیاں ہوں اور اس کو حمل ہو جائے تو اس میں یہ امکان ہوتا ہے کہ جو بچہ ہے اس کی بڑھوتی جو ہے وہ متاثر ہوگی، اور کبھی وقت سے پہلے بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں اس کی تشخیص کی۔ اس کی تشخیص جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ حادثاتی طور پہ ہوتی ہے، بہت سارے کیسز میں الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے، چیک کیا جاتا ہے کہ فائبرائڈز ہیں، ان کا سائز کیا ہے، کتنے ہیں، کس کس جگہ پہ ہیں۔ اس کے علاوہ لیب ٹیسٹ بھی کیے جاتے ہیں، ہارمونز کے لیول بھی چیک کیے جاتے ہیں، خون کی کمی دیکھی جاتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ میگنیٹک ریزوننس امیجنگ، جس کو MRI کہتے ہیں، وہ بھی کیا جاتا ہے۔ اس میں پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس کا اصل سائز کیا ہے اور وہ فائبرائڈز جو ہیں وہ کس جگہ پہ ہیں، تاکہ پھر ان کا علاج کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ ہسٹروسونوگرافی ہوتی ہے، اس میں ایک سیلائن انفیوژن، آپ یہ کہیں کہ نمک والا جو ایک محلول ہوتا ہے اس کو یوٹرس کے اندر ڈال کے پھر دیکھا جاتا ہے، صحیح اس کے بعد معائنہ کیا جاتا ہے کہ اس میں کتنے فائبرائڈز ہیں، اور پھر اس کے مطابق اس کا علاج جو ہے وہ تجویز کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہسٹیروسلپنجوگرافی ہوتی ہے، ہسٹروسکوپی ہوتی ہے، تو ان سے بھی دیکھا جاتا ہے ٹیوب اندر ڈال کے کہ کتنے فائبرائڈ ہیں اور کہاں کہاں ہیں۔ تشخیص مکمل ہونے کے بعد پھر علاج کا مرحلہ آتا ہے۔ اگر علامات نہ ہوں تو پھر یہی کیا جاتا ہے کہ پھر انتظار کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے کوئی نقصان تو نہیں ہو رہا۔ اگر وہ کوئی کمپلیکیشنز نہیں کر رہے، کوئی علامات نہیں ہے، تو پھر انتظار کیا جاتا ہے۔ کچھ دعائیں بھی استعمال کی جاتی ہیں، خاص طور پہ کہ جو ماہواری ہے، جو منسٹرل سائیکل ہے، اس کو ریگولرائز کرنے کے لیے، نارمل کرنے کے لیے دعائیں استعمال کی جاتی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اگر کسی کو بہت زیادہ خون آ رہا ہو تو اس کو روکنے کے لیے بھی دعائیں استعمال کی جاتی ہیں۔ گونیڈوٹروپن ریلیزنگ ہارمونز استعمال کیے جاتے ہیں، جو کہ ایسٹروجن اور پروجسٹرون کی جو بننے کا عمل ہوتا ہے اس کو روکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ہوتی ہے پروجسٹن ریلیزنگ انٹرا یوٹرائن ڈیوائس، جس کو آپ چھلا بھی کہتے ہیں، جو بچہ دانی میں رکھا جاتا ہے، تو وہ پروجسٹرون ریلیز کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے بھی جو علامات ہوتی ہیں ان کو روکنے میں بڑی مدد ملتی ہے اور آرام محسوس ہوتا ہے مریض کو۔ خون بند کرنے والے کیپسول بھی دیے جاتے ہیں، جس طرح ٹرانسامینک ایسڈ ہے۔ اورل کنٹراسیپٹیوز جو مانع حمل ادویات ہیں ان کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔
پھر اس کے علاوہ اگر کسی کو درد ہے تو درد والی دوائیں استعمال کی جاتی ہیں، اگر خون کی کمی ہے تو اس کے مطابق دوائیں استعمال کی جاتی ہیں، اگر بہت زیادہ خون کی کمی ہے تو پھر خون لگایا بھی جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اب بات کرتے ہیں کہ کچھ جراحی عمل ہوتے ہیں، کچھ میں معمولی سی سرجری کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ میں بالکل نہیں ہوتی، اور کچھ میں بڑا آپریشن بھی کرنا پڑتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ ایم آر آئی گائیڈڈ فوکسڈ الٹرا ساؤنڈ سرجری اس کو کہتے ہیں، کہ اس میں جو آواز کے ذریعے اس کو کہتے ہیں سونیکیشنز، اس کے ذریعے جہاں بھی فائبرائڈز ہوں یا رسولی ہو تو اس کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک جو خون کی نالی جو ہوتی ہے یا رگ جو ہوتی ہے خون کی، اس کا بھی علاج کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں یوٹرائن آرٹری ایمبولائزیشن۔ تو اس میں ایسے مادے داخل کیے جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے خون کی سپلائی جو ہے یوٹرس کے وہ جو حصے ہوتے ہیں متاثرہ حصے، تو وہاں پہ متاثر کی جاتی ہے اور بند کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو فائبرائڈز ہوتے ہیں وہ سکڑ جاتے ہیں اور مر بھی جاتے ہیں۔ ریڈیو فریکوینسی ابلیشن بھی ایک پروسیجر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ روبوٹک مایومیکٹمی کی جاتی ہے کہ مشین کے ذریعے آپریشن کیا جاتا ہے کہ جو متاثرہ حصے ہوتے ہیں ان کو نکال دیا جاتا ہے۔ ہسٹروسکوپک مایومیکٹمی بھی کی جاتی ہے، انڈومیٹریل ابلیشن بھی کی جاتی ہے، اور جو بڑے آپریشن ہوتے ہیں ان میں ایبڈومینل مایومیکٹمی اور ہسٹریکٹمی، یہ پورے جتنے بھی بچے دانی ہوتی ہے اس کو نکال دیا جاتا ہے۔ بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹس کے سیکشن میں لکھیں، میں اس کا جواب دوں گا۔